نہیں کریں گے تو آپ کی باہر کی دنیا بہتر نہیں ہوگی. تو خوش رہیں، اللہ سے مدد مانگیں، دعا کریں، اللہ کے آگے روئیں، اپنی بے بسی اس کو بتائیں. سارے مسئلوں کا حل اللہ تعالیٰ ہے. یہ یاد رکھیں کہ وہ رب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. جو شخص ڈپریشن میں، پریشانیوں میں گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین حال کی طرف منتقل کریں گے. یہ ڈپریشن پریشانیاں آتی اس لیے ہیں کہ اور زیادہ مضبوط بن کے بندہ نکلے. کیونکہ دیکھیں، ڈر، خوف، بے چینیاں، پریشانیاں سب پہ سے تو گزر گیا، تو اس کے بعد تو آپ نے مضبوط کردار کا انسان بننا ہے. لیکن یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. جتنی جلدی آپ ان باتوں کو سمجھ جائیں گے، ان چیزوں کو آپ فیس کر لیں گے. انسان کو جو کنٹرول کر رہا ہے شیطان، اگر آپ شیطان کے جنگل سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے رب کا دامن پکڑیں. انشاءاللہ وہ آپ کو نکال دے گا اس پریشانی سے. تو ہمت کریں، اٹھیں، دعا کریں، جا نماز بچھائیں، روئیں، آسانیاں مانگیں اپنے لیے، سب صحیح ہو جائے گا. اللہ پر بھروسہ رکھ کر قدم آگے بڑھائیں. پاسٹ کا مت سوچیں، آج کو بہتر بنائیں. کل کی فکریں چھوڑ دیں کہ کل کیا ہوگا، اور جو ماضی میں گزر گیا اس کے پچھتاووں سے اپنے آپ کو غمگین مت کریں. جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرتے ہیں، اس سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں. دیکھیں، آج WHO کی رپورٹ کے مطابق دن بدن ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے. ماہر نفسیات، ذہنی ڈاکٹر سب کہتے ہیں کہ 80% بیماریاں اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اسٹریس کو قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی ذات جو آپ کو ان سب تکلیفوں سے نکال سکتی ہے. اپنے رب پر بھروسہ بڑھائیں، ہمت رکھیں. مومن غم کا نوالا نہیں بنتا. ایک اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم آزمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کے قبول کریں، چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو. وقت تو نکل ہی جاتا ہے. تو کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں. اس کے علاوہ آپ کو جو ٹپس بتائی ہیں کہ سورج کے آگے ضرور بیٹھیں. اس سے فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو. یہ ہوگا کہ آپ خوش رہنا شروع کر دیں گے. اس کی جو ریز آپ کے اوپر پڑیں گی تو ضرور آدھا گھنٹہ سورج کی روشنی میں بیٹھیں. اس کے علاوہ ایکسرسائز ہیں، تھوڑا واک کریں یا ایکسرسائز کریں. کچھ نہ کچھ گھر میں ایکٹیویٹی 15-20 منٹ کی. آپ کو جیسی اسٹریس ہو رہا ہے، بہت زیادہ آپ ٹینشن لے رہے ہیں کسی چیز کی کچھ، تو آپ چہل قدمی گھر میں شروع کر دیں. تو آپ 5-10 منٹ جب آپ واک کریں گے، گھر کے اندر ہی واک شروع کر دیں. اگر آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں، کوشش کر کے آدھا گھنٹہ نکالیں اپنے لیے اور باہر واک کے لیے جایا کریں. گھر میں تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں. اب تو یوٹیوب پہ بھری پڑی ہیں، آپ کوئی سی بھی ایکسرسائز نکال کے اس کے ساتھ ساتھ موو کر سکتے ہیں. اور سب سے بہترین میڈیٹیشن جو دنیا بتا رہی ہے، تو آپ کے لیے تو سب سے بہترین میڈیٹیشن نماز ہے. نماز کو فوکس کر کے پڑھیں ترجمے کے ساتھ، وہ آپ کو ایک فوکس دے گی. اس کے علاوہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں. لازمی کسی ایک کلاس سے جڑ جائیں. یہ مت سوچیں کیا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھیں. اس قرآن کے ذریعے اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں، برکتیں نوازیں گے. قرآن پڑھنے والوں کے بہت معجزے ہیں. یہ زندگی میں بڑا دیکھا گیا ہے. مفسرین نے جو کتابیں لکھی ہیں، قرآن جو نازل ہوا ہے، تو ایسے ہی تو نہیں ہوا نا. قرآن میں شفا ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. جب مومن اس کے آگے بیٹھتا ہے تو وہ برکتیں، رحمتیں اس کے اوپر آتی ہیں. تو کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. جب آپ کی زندگی میں اگر کچھ کرنے کو نہیں ہے تو کم از کم قرآن کو اپنا لیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اونچ نیچ دکھاتے ہیں، اس کو اپنی طرف لانے کے راستے دکھاتے ہیں. بندہ پھر بھی نہیں مانتا، لیکن پھر اس کو اکیلا کر دیتے ہیں. یہ ڈپریشن، انگزائٹی، یہ ساری چیزیں یہی ہے کہ اب اپنے رب سے جڑ جاؤ، اب اپنے رب سے جڑ جاؤ. تو قرآن کو تھام لیں. اگر کچھ کرنے کو نہیں ہے تو قرآن پڑھ لیں. اب موقع دیا ہے اللہ نے. ہمیں تکلیف میں بھی اللہ یاد نہیں آتا. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو تکلیف دے رہا ہے، اگر اللہ کی طرف سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اسی کی طرف سے آئی ہے. بے شک ہمارے گناہوں کی سزا کیوں نہ ہو، لیکن اس تکلیف میں اگر ہم اللہ سے جڑ جائیں گے تو اللہ اس تکلیف کو بھی نکال دے گا اور ہمیں بہت خیر سے نوازے گا. تو کوشش کریں پاسٹ کو مت ڈسکس کریں، آج میں جئیں. اپنے دماغ کو بھٹکتا ہوا نہ چھوڑیں، اسے لگام ڈالیں. اس کو سیکھیں کہ کیسے لگام ڈالنی ہے. آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل بتایا، استغفار کی کثرت کریں. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ نارمل لائف کی طرف آ جائیں گے. اور اگر آپ نے شعوری طور پہ کوشش نہیں کی ان چیزوں سے نکلنے کی، تو پھر آپ سالوں اس کیفیت میں بھی رہ سکتے. آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ ہر وقت پریشان کیوں رہتے ہیں. اپنے سے سوال کیا کریں. دیکھیں، تزکیہ نفس سے نا انسان کو بڑے فائدے ہیں. تزکیہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ کہاں غلط ہیں کہاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ میزان رکھ دیتے ہیں. اللہ سے جڑے ہوئے بندے تو دیکھیں بہت باتیں سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو وہ آج جڑنا شروع کر دیں کہ آج ہم اپنے رب کا دامن تھام لیں کہ اللہ ہمیں ان تکلیف سے نکال دیں. تو اب جب تکلیف آئی ہے تو اس کو فیس کریں.
چیک کریں کہ میں پریشان کیوں ہو رہی ہوں، میں کیوں پریشان رہتی ہوں مسلسل. تو اس چیز کو ذرا آپ ٹٹولیں گے تو آپ کو وجہ پتہ چل جائے گی. اور اگر آپ کو وجہ پتہ نہیں چل رہی ہے تو کثرت استغفار کریں تاکہ اس سے ساری پریشانیوں کا آپ کا حل ہو جائے. تو اپنے آپ کو اس فیز سے نکالیں. اگر اس فیز سے آپ نے اپنے آپ کو نہیں نکالا تو آپ بہت بڑی بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں اپنے اندر. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہماری تمام پریشانیاں دور کریں، ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق دیں، قرآن کو تھامنے کی اللہ توفیق دیں ہمیں، جو صحیح راستہ ہے، جو صحیح رہنمائی ہے، کیونکہ انسانوں کو رہنمائی اپنے رب سے چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری رہنمائی کریں بہترین طریقے سے ہر معاملے کو سمجھنے میں، اور ہمیں ذہنی جسمانی بری کیفیات سے نکالیں. تو اللہ تعالیٰ